Hello, Assalamu alaikum. Welcome to the first podcast at The Correspondent. Me and Aisha Sadiqa. So, welcome to the podcast. The first podcast. The first podcast, Finally, congratulations. we have launched our podcast, podcast, yes. series. So, आज Aisha, floods have wreaked havoc. और आप ही ने आज सुबह एक शो किया है जिसके अंदर आपने बताया कि हजारों जानें ज़ाया हो गई हैं, लाखों एकड़ जो हैं पाकिस्तान के वो पानी के नीचे हैं, ज़रई ज़मीनें तबाह हो गई हैं, मवेशी मर गए हैं. आज हमने बात करनी है सोशल इश्यूज के ऊपर जो हमने देखे हैं फ्लड से रिलेटेड. सो पहले इशू हम कौन सा हाईलाइट कर रहे हैं इसके अंदर? देखिए, सबसे पहला इशू इस वक्त बीइंग ए ह्यूमन बीइंग है कि हम लोग कितना ज्यादा उनके साथ सिंपथाइज कर सकते हैं, एम्पथाइज कर सकते हैं. ठीक है, हम लोग इस वक्त लाहौर में बैठे हैं, वी आर सेफ, लाहौर अभी बचा हुआ है. लेकिन यहाँ पे एक जो अलमिया है एज अ नेशन, मैं तो कहूंगी वो ये कि जब भी इस तरह की कोई नेशनल कैलेमिटी आती है, कोई मुसीबत आती है, कुछ भी होता है, कोविड आया या कुछ भी आया, चीजों की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं अनएक्सपेक्टेडली. एक ऐसा प्राइस हाइक देखने को मिलता है जो कि उस वक्त पे उस मुसीबत के लिहाज से कम होना चाहिए ताकि लोग एक दूसरे के साथ एम्पथाइज कर रहे हो. लेकिन होता ये है कि वो अनएक्सपेक्टेडली इतना बढ़ा दी जाती है कि वो गरीब बंदे की तो पहुंच से बिल्कुल दूर हो जाती है, एडिंग मोर इनटू देयर इंसल्ट टू द इंजरी. सो प्याज और टमाटर की जो कीमतें हैं आम जबान के अंदर, इन्फ्लेशन जरा जबान है ना अमीरों की, आम जबान के अंदर महंगाई इतनी ज्यादा कि प्याज और टमाटर जो है वो 300 से 5 रुपए किलो, 300 से 500 रुपए किलो बिक रहे हैं. और अमूमन तौर पर ये 60-70 रुपए किलो बिकते हैं. देखिए, अगर ज्यादा से ज्यादा महंगे भी हो जाते हैं, 150 महंगे हो जाते हैं. मेजर रीजन जो अभी तक आइडेंटिफाई हुआ है कि वो सप्लाई चेन है, क्योंकि सड़कें तबाह हो गई हैं तो वहां से यहाँ जो है वो सप्लाई नहीं आ सकी. लेकिन होर्डिंग बहुत बड़ी चीज है, दोषी करना. लेकिन चलिए, यहाँ पे आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त हमारी फसलों को इतना नुकसान पहुंचा है और जमीनी राब्ते जो हैं वो मुनक़ता हो चुके हैं. काफी ज्यादा इलाकों से ट्रक्स खड़े हैं जिनके पास ये सारी सामान मौजूद है, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहा है दूसरे इलाकों पे. लेकिन ये तो एक है जो मैं इंसानी अलमिया डिस्कस करना चाह रही हूँ, दैट इज कि जो इस वक्त जैसे कोविड आया था, फेस मास्क महंगे हो गए थे, लोगों ने उसके ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया था, फिर महंगे दामों बेच रहे थे, सैनिटाइजर्स नहीं मिल रहे थे, बड़ी सी चीजें थी. अभी इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो फ्लड विक्टिम्स के लिए वो है टेंट्स. बिल्कुल आपने सही बात की. क्योंकि उनके घर तबाह हो चुके हैं. 3 करोड़ से ज्यादा लोग इस वक्त टेंट्स में रह रहे हैं, डिस्प्लेस्ड हैं. तो उनके लिए जो टेंट्स की प्राइस है, आप ये देखेंगे एक टेंट की प्राइस 10,000 रुपए तक बढ़ा दी गई है, जो नॉर्मली 10,000 तक है, क्योंकि जो नॉर्मली 2,500 रुपए 2,000 रुपए का टेंट आपको मिल जाता था, अब वो 5,000 से 10,000 रुपए का टेंट मिल गया. इससे अंदाजा ही होता है कि हमारे मुआशरे के अंदर बेहिस्सी इतनी ज्यादा है कि हमने मुनाफाखोरी कूट कूट के भरी हुई है कि हम, मेरे ख्याल से एक वो कौम होंगी जो अगला अपना भाई भी मर रहा होगा ना तो हम उसको भी कहेंगे कफन जो है ना मैंने महंगा बेचना है. हम ये अलमिया है कि आपका आधी अवाम भूख, प्यास, अफलास और छतों के बगैर छतों के जिंदगी गुजार रहे हैं, और हम लोग अभी भी मुनाफाखोरी, कारोबार चमकाने में लगे हैं. बिल्कुल बेसी का ये आलम है कि अगले की मुसीबत से, अगले की मजबूरी से फायदा उठाया जा रहा है. बिल्कुल. तो ये एक सोशल इशू है इस वक्त. अगर हम इससे आगे बढ़े, नेक्स्ट इशू एक तो हमने महंगाई का बात करी थी, ज़ख़ीरांदोज़ी जो नहीं होनी चाहिए. सो एक और मैसेज है टू ऑल द ज़ख़ीरांदोज़ इन आवर के 1 माह 2 माह 4 माह के लिए रहने दें, उसके बाद जो आपने करना है. पाकिस्तान इस वक्त अभी बहुत बुरे हालात, कैटास्ट्रफी के अंदर है, नेशनल क्राइसिस है. आपने खुद ही सुबह अपने शो के अंदर बात की कि जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी को $10 अरब का नुकसान हुआ है, $10 अरब का. और आज ही IMF ने अप्रूव किया है 1.17 बिलियन डॉलर्स का जो कर्जा है. तो हमें ये चाहिए था इस कैलामिटी से पहले. अब तो $10 अरब का नुकसान है, और $10 अरब का इंफ्रास्ट्रक्चर, रिहैबिलिटेशन, डेवलपमेंट वगैरह, which is going to take a lot of time. It is unprecedented. टाइमलाइन दी है इस वक्त, वो दी उन्होंने 5 साल. अच्छा, ये रीबिल्डिंग और लोगों के घर और सड़कें जो तबाह हुई हैं उन सबको रीबिल्ड करने में 5 साल लगेंगे अप्रोक्सीमेटली. बट
keeping in mind the governance system of Pakistan, it may take time. اور یہ بھی ایشو آ رہا ہے کہ اچھا اگر کوئی ڈونر ایجنسیز یا دوسرے بیرونی ممالک اگر کوئی پیسہ بھیج بھی رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2005 غالباً کے اندر جب ارتھ کویک آیا تھا تو اس کے اندر اتنی ہیرا پھیرا ہوئی تھی کہ جو مہنگے جو کمبل ہوتے تھے وہ امیر لوگوں کے گھروں میں تھے, وہ سرکاری افسروں کے گھروں میں چلے گئے تھے, اس کے بعد جو پیسہ تھا اس کا کوئی جو ہے سر پہ نہیں تھا, سراغ نہیں لگایا جا سکتا. یہ ابھی بھی کافی زیادہ لوگ جو ہیں میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی تھی, دے آر ویری مچ کنسرن کہ وہ جو ڈونیٹ کر رہے ہیں, ڈونیشنز دے رہے ہیں, این جی اوز کو دے رہے ہیں یا گورنمنٹ کو دے رہے ہیں یا پرائیویٹ کسی آرگنائزیشن کو دے رہے ہیں, وہ کنسرنڈ ہیں, وہ دے رہے ہیں, کھلے دل سے دے رہے ہیں, بٹ اسٹل دے آر کنسرن کہ کیا وہ فلڈ وکٹمس تک پہنچ پائیں گے. Going to the right hands. Exactly. So again ایک کانشیس مائنڈ کے ساتھ, ایک وہ کہتے ہیں نا اپنے ضمیر کو زندہ رکھتے ہوئے, اٹ از ویری نیسسری کہ اس وقت جو امداد آ رہی ہے وہ ان تک پہنچائی صحیح لوگوں تک جا سکے. ابھی دیکھیے کل رات میں ہم دیکھ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے جو فارمر پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے, پی ٹی آئی کے چیئرمین, انہوں نے ایک ٹیلی تھون کی جس کے اندر انہوں نے 500 کروڑ سے زائد 2.5 تقریباً 3 گھنٹے کے اندر جمع کیے. اس کے اندر بھی جو ایک تو ایشو یہ بھی آ رہا تھا کہ جو اپوزیشن ہے, ابھی میں صبح ہی چینل 4 کے اندر جو یو کے کا چینل ہے اس کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی جو انوائرمنٹ منسٹر ہیں شیری رحمان, ان کو انٹرویو دے رہی تھیں اور وہ اس کے اوپر بھی پالیٹکس کر رہی تھیں کہ جی عمران خان صاحب نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ امداد جو انہوں نے جمع کی ہے یہ صرف ان 2 صوبوں کے لیے ہے جن کے اندر ان کی حکومت ہے, یعنی پنجاب اور خیبر پختونخوا. تو اس کے اوپر بھی سیاست ہو رہی ہے. پھر ایک ہماری بڑی مایا ناز صحافی ہیں غریدہ فاروقی, انہوں نے بھی دوران ٹیلی تھون انہوں نے ٹویٹس کرنا شروع کر دی تھی کہ کیا یہ جو ٹیلی تھون کے تھرو جو ریز ہو رہی ہے فنڈنگ یہ ان صوبوں کے لیے ہوگی, کیا یہ جائز ہے, اس کا حساب آڈٹ کون کرے گا, کس کے کن چینلز کے تھرو یہ ان تک پہنچے گی. تو ابھی سی سوالات ہیں, ابھی سی پولیٹیسائزیشن آف فنڈز ہے. ابھی اس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کی اوور دا فیو منتھس ہم نے دیکھا جب سے نو کانفیڈنس موشن عمران خان کے خلاف آیا تھا, سین دیٹ پاکستان کے اندر ہر چیز بہت زیادہ پولیٹیسائز ہو چکی ہے. آپ نے یعنی اگر آپ نے دوستوں سے بات بھی کرنی ہے, آپ نے ان کے ساتھ بزنس کرنا ہے, آپ نے ان کے ساتھ سوشل بیٹھنا ہے, کچھ بھی کرنا ہے, ایوری تھنگ از پولیٹیسائزڈ. آپ نے کوئی اپنی پکچر بھی لگانی ہے نا سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنی ہے, یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل پولیٹیکلی کریکٹ ہے کہ نہیں ہے. سو اس کے اندر اگر ہم جائیں گے تو اٹس گوئنگ ٹو گیٹ ویری کمپلیکیٹڈ بیکاز اٹس ویری ہارڈ ٹو سے کہ کیا ہوگا کہ نہیں. بیکاز اس وقت یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ ہر پولیٹیکل پارٹی, وہ عمران خان ہو, وہ نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, یا پھر اور دیگر جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, دے آر آل کنسرنڈ اباؤٹ دیئر اون بینیفٹ. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ obviously دیکھنا یہ ہے کہ اگر چلو لیٹس سے کہ عمران خان نے جو فنڈ ریز کیے وہ 2 صوبوں کے لیے بھی ہیں, کے پی کے, پنجاب, بٹ the thing is کہ باقی صوبوں میں جن پولیٹیکل پارٹیز کے ہیں تو جو گورنمنٹ فنڈز ہیں, بیکاز اگر 500 کروڑ عمران خان کے اس ٹیلی تھون کے اندر ریز ہوئے ہیں تو پرائم منسٹر فنڈ جو لگایا گیا ہے اس کے اندر بھی کروڑوں روپے اب تک جمع ہو چکے ہیں. So that can, be divided. They just have to be smart about it. ایک تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرسٹ ایشوز بہت زیادہ ہیں. ٹرسٹ ایشوز ہیں. دوسرا یہ کہ لیک آف مینجمنٹ بیکاز ایک آپ کو بتایا ادارہ بنا ہوا ہے نیشنل این ڈی ایم اے, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. جی این ڈی ایم اے نے جب تک مین اسٹریم میڈیا نے ہائی لائٹ نہیں کیا تھا فلڈس کی ڈیوسٹیشن اور میگنیٹیوڈ آف ڈیوسٹیشن, این ڈی ایم اے واز ناٹ موبلائزڈ. این ڈی ایم اے نے ایمرجنسی نافذ نہیں کی تھی. The governments were not serious. ابھی بھی گورنمنٹس کے علاوہ جو آپ کے پرائیویٹ این جی اوز ہیں وہ وہاں پہنچ رہی ہیں, ٹرکس لے کے جا رہی ہیں. The problem is کہ why isn't the government regulating? اور ایک اور سوال ہے, should it be politicized or not? Is it the right thing? Because again people raising questions should be the right thing. اچھا اس کے اندر دیکھیے اگر آپ should it be the right thing کیا ہونا چاہیے, کیونکہ اگر غریدہ فاروقی سوال اٹھا رہی ہیں کہ جی عمران خان صاحب صرف ان 2 صوبوں پہ خرچ کریں گے, چینل کیا ہوگا. ابھی آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کے اوپر prohibited / فورن فنڈنگ کا کیس ہے, تو وہ بھی فورن فنڈنگ تھی جو رات کو ریز کی تھی. تو
controversial क्या है, सही बात क्या है. Donation is never foreign funding. Donation तो mostly बाहर से ही आती है. यहाँ पे जो सवाल आपने किया कि होना चाहिए या करना चाहिए, लेकिन जब चाहिए के सवाल आता है ना, तो उसके अंदर तो अगर आप एक आइडियल चीज की बात करें तो उसके अंदर तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर तो पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए. एक नेचुरल कैलेमिटी है, एक नेशनल डिजास्टर जो हम फेस कर रहे हैं, उसके अंदर तो इन सबको चाहिए कि दे स्टैंड यूनाइटेड एंड वर्क फॉर पीपल, ठीक है. डेमोक्रेसी के अंदर इट इज बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, इवन इफ इट्स नॉट डेमोक्रेसी. लेकिन जब इतना बड़े स्केल के ऊपर एक डिजास्टर आ जाए मुल्क के अंदर, तो वहां पे पॉलिटिक्स को आपस की मतलब लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे, ठीक है. 5 महीने 4 महीने या चलो 2 हफ्ते ही आप अगर अपनी सारी एफर्ट्स लगा लो ना उन लोगों को संभालने में, तो आई थिंक कि हम लोग इससे काफी ज्यादा मतलब उन विक्टिम्स के लिए काफी कुछ करने में कामयाब हो जाएंगे. दैट्स व्हाट होना चाहिए. बट ऑन ग्राउंड रियलिटीज असल में जो होगा वो वी ऑल नो, वी हैव एक्सपीरियंस ओवर टाइम. और जो अभी भी बल्कि आई थिंक जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम है, इट हैज गॉटन वर्स instead of getting better. So आपको लगता है कि जो अभी political divide है और जो political uncertainty, this will become a major hurdle in rehabilitation services and relief I think it will because जो अभी ट्रेंड देखने को आया पिछले कुछ महीने के अंदर वो ये है कि जिस सूबे के अंदर जिस पार्टी की हुकूमत है, अगर वो जैसे कि हमने बात की केपी की और पंजाब के अंदर पीटीआई की हुकूमत है और बाकी जितने भी पीडीएम जो एक उन्होंने यूनाइटेड गवर्नमेंट फेडरल में बनाई है, उनकी आपस में नहीं बन रही है. पंजाब की जब गवर्नमेंट बनाई पीटीआई ने भी रिसेंटली, तो उन्होंने पीडीएम के जितने पार्टी के मेंबर्स हैं उनको सूबे में आने से ही मना कर दिया था. तो जब इस तरह के हालात होंगे तो किस तरह से आप कह सकते हैं कि डिलीवरेंस में रिलीफ अच्छा होगा. चलो ठीक है, ये तो हमने एक और बात कर ली. मूविंग ऑन, बिकॉज हम लोगों ने अपना पहला पॉडकास्ट कंसाइज रखने, हम इसको एलैबोरेटेड बात दे करेंगे, बट बिकॉज इट्स आवर फर्स्ट पॉडकास्ट, so let's keep it concise because एक टॉपिक इतना exaggerated और इतना elaborated डिस्कस करने की जरूरत है, but because we wanted to highlight these issues. So the second issue जो मेरे ख्याल से हम लोगों ने खुद कैप्शंस लिखी थी कि इंसानियत जो है वो शर्मिंदा हो गई, जालिमों की हुक्मरानी है और उसके अंदर उन जो 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 मजलूम है उसके साथ सलूक ऐसा होता है जो जानवरों से भी बदतर हो. तो जब से फ्लड्स आए, यू नो, वायरल वीडियोस हैं और उसके अंदर कुछ ऐसी वीडियोस इतनी दिल खराश हैं जो हम दोनों ने देखी, जहां एक वीडियो थी जिसके अंदर एक वडेरा चारपाई पे बैठा हुआ था और उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे कुछ 5-6 बच्चे थे, छोटे छोटे, सिंधी टोपियां पहनी हुई थी. मेरे ख्याल से साउथ पंजाब से, भक्कर से मेरे ख्याल से उनका ताल्लुक था. और वो ऐसे आई डोंट नो पकौड़े थे, कोई फ्रूट था, वो ऐसे फेंक रहा था जैसे वो जानवरों को डाल रहे हैं. और वो बच्चे बेचारे वो एक एक उस लुकमे के लिए उछल रहे थे कि किसी तरह उनको मिल जाए. ये आज के दिन के अंदर दूसरी इस तरह की दिल उदास करने वाली या हार्ट ब्रेकिंग एंड एट द सेम टाइम बहुत गुस्सा दिलाने वाली जो वीडियो है वो सामने आई है. एक सिमिलर ऐसी मेरे ख्याल से साउथ पंजाबी सिंध की एक वीडियो सामने आई जिसके अंदर एक वडेरा अगेन चारपाई पे बैठा हुआ है एंड पीपल एक है उसको पंखा झेल रहा है और वो खुद ठंडा पानी पी रहा है, उसके पैरों में और उसके पैरों में बैठे हुए हैं बाकी लोग, और उनके पास मतलब इस वक्त कितना बुरा हालात है कि वहां के लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी भी नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है. और वो हजूर जो है वो मिनरल वाटर से, नेस्ले मिनरल वाटर से अपने जूते साफ कर रहे हैं उनके सामने. मतलब ठीक है आपके पास बहुत पैसा होगा, आप सब कुछ है, डू व्हाटएवर यू वांट, लेकिन एक वो जो इंसानियत की हमने बात की उसके अंदर अलमिया ये भी है कि आप किसी के पास जो चीज नहीं है और यू आर फ्लॉन्टिंग दैट इन अ वेरी नेगेटिव वे, ठीक है. सो ये हमारी सोसाइटी की असलियत दिखा रहे हैं ना. वो कहते हैं कि बेहयाई की वजह से हमारे ऊपर अजाब आता है, फलानी चीज की वजह से हमारे ऊपर अजाब आता है. आई बिलीव इन चीजों की वजह से हमारे ऊपर अजाब आता है बिकॉज सच पॉलिटिशियंस या सच वडेरास एक्सप्लॉइट पीपल एंड पीपल लेट देम. और ये उस इलाके के रिप्रेजेंटेटिव थे, ये एमएनए थे, ही इज द लेजिस्लेटर. और आप अंदाजा करें कि अगर आपने वहां जाके भी अपनी जागीरदारी दिखानी है, वडेरा पना दिखाना, आप ना जाए, मिनरल वाटर से आप अपने पाँव धो रहे हैं
اور وہ جو سامنے لوگ ہیں جوتے دھو رہے ہیں, اور جو سامنے لوگ ہیں ان کو نہ کھانا میسر ہے, نہ پانی میسر ہے, نہ ان کے چھت پہ شیلٹر ہے, نہ ان کے پاؤں میں چپل ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کا مستقبل کیا ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے بچوں نے کہاں رہنا ہے. کچھ آپ نے ویڈیوز, بڑی دل خراش ویڈیوز ہیں جہاں ایک بزرگ باپ ہے اور وہ میرے خیال سے 5 گھنٹے اس کے 4 بیٹے کے 5 بیٹے دریا کے اندر پھنسے, اور وہ 5 گھنٹے بعد وہ اور ان تک مدد نہیں پہنچ سکی تھی, ان تک مدد نہیں پہنچ سکی. تو آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کے لوگوں کے حالات اتنے بد سے بدتر ہو چکے ہیں, اور یہ لوگ وہاں جا کے انسانیت سوز, شیم فل, انہیومین, جتنے بھی آپ لفظ استعمال کر سکیں اس طرح کی حرکتیں کرنے پہ بھی باز نہیں آتے. کیونکہ یہاں پہ دیکھیں, ابھی ہم نے بات کی کہ فرسٹ رسپانس جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ گورنمنٹ نے پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان میں بہت زیادہ فلینتھروپسٹ لوگ ہیں, اور فیوچر میں ان شاء اللہ تعالیٰ جتنے بھی NGOs ہیں, ہیومن رائٹس کے لوگ ہیں, ایون انڈیویجولس جو ہیں, دے ول بی گوئنگ اینڈ ہیلپنگ دوز پیپل آؤٹ. لیکن آئی تھنک یہ جو برے برے انسیڈنٹس ہوئے ہیں, یہ عام انسان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ اس کی مدد کر سکتے جا کے. دیٹ واز گورنمنٹ رسپانسبلٹی, اور گورنمنٹ اس پر مصروف کس چیز میں ہے, آپ اپنی پالیٹکس چمکانے میں, کون زیادہ پاپولر ہے, کس کی پبلسٹی زیادہ ہے, کس کو لوگ زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں. اس سب میں جب آپ بزی ہو جائیں گے تو آپ ان کو وہ جو فرسٹ ایکشن رسپانس ہوتا ہے وہ پرووائڈ کرنے میں فیل ہو گئے تھے. لائک 4-5 hours از ناٹ اے شارٹ ٹائم. ہیلی کاپٹر آرام سے جا کے ان کو نکال سکتا تھا, لیکن پرائیورٹیز. دیکھیں میرا پیغام ہے ان سیاستدانوں کو, ان جاگیرداروں کو, ان وڈیروں کو, کہ جب ان کے اعمال نامے جب اللہ کے حضور جب حاضر ہوں گے نا, تو ان کو تب ان کی جاگیرداری نہیں کام آئے گی. تب وہ جو مظلوم ہے نا وہ حاکم ہوگا, اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی بات اور فریاد سنیں گے, اور آپ لوگ جو ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ سین بالکل اپوزٹ ہو. That is what they need to understand نا. ان کو لگتا ہے کہ صرف یہی دنیا ہے, اگر کل کا سوچتے تو ایسا نہ کرتے. لیکن المیہ پتہ کیا ہے کہ جمہوریت کے اندر ان کے اعمال نامے ہر 5 سال بعد ڈسکس ہونے چاہیے. اس کے اوپر بھی ہم کسی دن بیٹھیں گے, الیکشنز قریب آتے ہیں تو ہم بات کریں گے کیسے کہ جو بھی ہمارے نمائندے ہوتے ہیں ان کو ووٹ دینے سے پہلے, ان کی کیمپین شروع ہونے سے پہلے ہمیں ان کا احتساب ہونا چاہیے کہ بھئی آپ کے اعمال نامے کیا ہیں. وہ میرے خیال سے اعتزاز احسن نے بڑی مشہور وہ پیبلو نیرودا کی جو ایک شاعری پڑھی تھی نا, جب عمران خان نے 2013 کے اندر غالباً جب عمران خان نے دھرنے دیے تھے, تو یہ جوائنٹ گورنمنٹ تھی پیپلز پارٹی کی, پیپلز پارٹی میرے خیال سے اپوزیشن میں تھی تب, جب جا کے انہوں نے جوائنٹ سیشن کیا تھا اور پیپلز پارٹی نے بڑی یکجہتی دکھائی تھی نون لیگ کے ساتھ, تب اس نے کہا تھا کہ سفارت پہ جانے سے پہلے, سیاست میں جانے سے پہلے دکھاؤ ہمیں اپنے اعمال نامے, اور جب اعمال نامے بھی دکھانے تو پھر ان کو یہی احتساب کرو. تو ان کو یہ احتساب سے کیونکہ احتساب ہوتا نہیں ہے نا اس ملک کے اندر, کیونکہ احتساب نہیں ہے, قانون جو ہے ان کے لیے نہیں ہے, لا قانونیت ہے, جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں خدا بنے بیٹھے ہیں اللہ کی اس زمین کے اوپر. دوسرا آگے جاتے ہیں, اس کے بعد ہم لوگوں نے بات کرنی تھی کہ ٹریڈ. عائشہ جو ہے 2 دن سے عائشہ اس کے اوپر بات کر رہی ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ عائشہ کا بڑا امپورٹنٹ ویلڈ پوائنٹ ہے کہ انڈیا کے ساتھ عائشہ بڑا ٹیبو ٹاپک ہے. اگر ہو سکتا ہے بہت سارے جو نیشنلسٹ ہیں اور کچھ ہلکے ہیں وہ آپ کی بات کو پسند نہ کریں, لیکن 2 دن سے بات ہو رہی ہے کہ بھارت کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ, یعنی نیبرنگ کنٹری ہے, آرچ رائیولز ہیں ہم ویسے ٹیکسٹ بک کے اندر, اور بارڈرز بھی ہمارے بڑے باربڈ وائرز اور چلتے رہتے ہیں. لیکن بات اب چونکہ سیلاب ہے اور مہنگائی جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے, 300 سے 500 روپے کلو ٹماٹر اور پیاز ہیں, تو اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا ہمیں انڈیا کے ساتھ ٹریڈ شروع کرنی چاہیے کہ نہیں. اچھا, اس کے اندر what I feel is کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بہت پہلے سے شروع کر دینی چاہیے تھی, بٹ اب کروشل ٹائم ہے, ٹھیک ہے, بیکاز if we don't do it now, جیسے ہم نے بات کی کہ ملین ایکڑ, ملینز آف ایکرز, ناٹ 1 million, ملٹیپل ملین آف ایکڑ جو پاکستان کی زرخیز زمین ہے, ایگریکلچر زمین ہے, وہ تباہ ہو گئی ہے. ہمارے پاس جو فصلیں, کراپس کہہ لو, آٹے کی گندم ہماری بہت زیادہ ضائع ہوئی ہے, دین ٹماٹر, پیاز اور اس سب کے.
سو یہ ہے بیسک نیسیسٹیز. بغیر آٹے کے ہم لوگ نہیں جی سکتے, بغیر ٹماٹر اور پیاز کے گھر پہ کھانا نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. تو اب ہمارے پاس جو سب سے سستا یہ چیزیں پیاز ٹماٹر حاصل کرنے کا ذریعہ فورن ایکسس, ایک تو امیڈیٹ اور سستا بھی. اگر یہ کہیں اور سے آئے گا, بیکاز انڈیا ہمارا امیڈیٹ نیبر ہے, ہمارا بارڈر لگتا ہے, اور پنجاب چونکہ لگتا ہے اور چونکہ وہ فلڈڈ نہیں ہے اتنا زیادہ, ایگزیکٹلی. سو وہاں سے ایزی ایکسیس ہے, جو روٹ لیا جائے گا وہ چیپ ہے, اس کے بعد جس ریٹ پہ ہمیں ملیں گے دیٹ از چیپ. اگر آپ دنیا میں کسی بھی اور ملک سے منگواؤ گے, دیٹ از گوئنگ ٹو کاسٹ یو ایکسٹرا بلینز آف ڈالرز آن ٹرانسپورٹیشن اینڈ بائنگ. لیکن میں آپ کو بتاؤں 2 دن پہلے گورنمنٹ کے کسی منسٹر نے بات کی کہ ہم سوچ رہے ہیں اس بارے میں کہ ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ریزیوم کرتے ہیں, بیکاز دیکھیں ہم ویسے بھی مر رہے ہیں. عوام جو ہے اگر 300 سے 500 روپے کلو پیاز ٹماٹر خریدنا شروع کر دیا تو عوام کی آلریڈی کمر ٹوٹ گئی ہے. 300 سے 500 روپے کا کلو کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک میں نہ صرف وہ 30 لاکھ لوگ, 3 کروڑ لوگ غالباً جو بے گھر ہیں آلریڈی, اور جو ایریاز بچے ہوئے ہیں اس کو اکنامک ڈینٹ اتنا پڑے گا کہ لوگ بھوک خودکشی اس کے اوپر آ جائیں گے. تو انڈیا کے ساتھ جنگ کیا کرنی ہے, ہم تو ویسے معاشی بدحالی کا شکار ہیں, تو اگر ان کے ساتھ تجارت کر لیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارا معاشی بدحالی کم از کم. میں کہہ رہی ہوں کہ ہماری ان کے ساتھ جنگ جو ہے, آئی تو تھنک اٹس لاسٹ کاز. مطلب ٹھیک ہے وہاں پہ کافی زیادہ چیزیں ہیں دیٹ وی ڈونٹ ایگری ٹو, ٹھیک ہے, اسلاموفوبیا ہے, ہندوتوا آئیڈیالوجی فالو ہو رہی ہے, سب کچھ ہے, بٹ اگین اٹس اے ہیوج کنٹری ود اے ہیوج اکانومی, اٹس امنگ دی ٹاپ 20 اکانومیز آف دا ورلڈ, ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی سوچنا ہے کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں. دیکھیں آپس کی جو بھی اعتراضات ہیں, جو بھی ڈفرینسز ہیں, وہ چلتے رہیں گے, بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ اکنامک سائڈ کے اوپر اپنا نقصان کراؤ جسٹ فار some issues that may or may not happen. مطلب ہم لوگ آج بھی جیو اسٹریٹجک ٹائم فریم کے اندر رہ رہے ہیں, بلکہ جبکہ آج دنیا جیو اکنامکس کی طرف دیکھتی ہے کہ بھائی ہماری اکنامک پوٹینشیل کتنی ہے اور ہم نے میکسیمم اکنامک پوٹینشیل کو کتنا یوٹیلائز کرنا ہے. بلکہ آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, 2 دن پہلے جو میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ گورنمنٹ کے ایک منسٹر نے کہا کہ ہم سوچ رہے ہیں ٹریڈ کھولنے کا, بیکاز 300 سے 500 روپے کلو ٹماٹر پیاز تو عام نہیں خرید سکتی, اور بھوک ہڑتال کیا ہم خودکشی کی طرف ہی جائیں گے, بیکاز کھانے کے پیسے تو پاکستانیوں کے پاس ہوں گے نہیں. خودکشی کی طرف نہیں بھی جائیں تو حالات ایسے ہوں گے کہ نیچرلی انفلیشن آلریڈی ڈبل ڈیجٹ میں 100 سے 200% انفلیشن تو نہیں اب گزارا کر سکتے. آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, شیخ رشید صاحب, بلکہ میرے خیال سے آپ نے مجھے بتایا تھا کہ شیخ رشید صاحب صبح منگل کے روز انہوں نے بتایا کہ آج انڈیا کے ساتھ تجارت کریں گے تو اگلی دفعہ اسرائیل کے ساتھ تجارت کریں گے. اور یہی لوگ تھے جب حکومت میں ہوتے تو تب ان کا نیریٹو اور منترا بالکل سیم اپوزٹ ہوتا ہے, اور جب یہ اپوزیشن میں آتے ہیں تو کوئی ایسا پوائنٹ سکورنگ سے یہ اجتناب نہیں کرتے